الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے مسجد اسلام کی نظر میں۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، مسجد کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں پر بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو زمین کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنائی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ لوگوں کی ان اول، جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے عبادت کا گھر بنایا گیا، وہ مکہ کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہدی للعالمین۔ وہ گھر کیا ہے؟ سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں چند نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جو کوئی اس مسجد کے اندر آتا ہے، امن کے اندر ہوتا ہے، امن و سلامتی کے اندر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد ایک تو ہدایت کی جگہ ہے سارے جہان کے لیے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی،
مسجد جو ہے اللہ کی جو مسجد ہوتی ہے وہ امن کی جگہ ہوتی ہے. اب آئیے، اور مسجد کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں پر اتنا زیادہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں اپنے اپنے محلوں کے اندر مسجد کو تعمیر کرو. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لوگ ہر کوئی اپنے محلے کے اندر ایک مسجد کو بنائے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک سینٹر ہے، ایک مرکز ہے لوگوں کے جمع ہونے کا. دن بھر میں 5 مرتبہ اس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر دن بھر میں محلے کے سارے لوگوں کو 5 مرتبہ اکٹھا نہیں کر سکتا. ہر انسان دن بھر میں 5 مرتبہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا. کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے. لیکن یہ مسجد ہوتی ہے تو محلے کے سارے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور سب مل جل کر کے ایک امام کے پیچھے نماز کو ادا کرتے ہیں. وحدت کی دعوت دی جاتی ہے، اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے اس مسجد کے اندر سے. اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ اس مسجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایک محلے کی مسجد ہوئی، پھر محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے آپ 4-5 محلے مل کر کے ایک مسجد بنائیے جو جامع مسجد ہو، جس کے اندر سارے کے سارے لوگ مل کر کے اکٹھے ہو کر کے جمعہ کی نماز کو ادا کریں. یہاں بھی کیا ہوتا ہے، بہت سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے. لوگوں کو ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جاتا ہے. ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلاتے ہیں. اتنا ہی پر بس نہیں، پھر اس کے بعد عیدین کا موقع آتا ہے. اس میں کیا ہوتے ہیں، تمام جامع مسجد کے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک جگہ ایک عیدگاہ میں مرد عورت سارے مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے کہ ہم سب مل کر کے ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد سے ملتا ہے. اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے حج کے ایام کو مقرر کیا، اور وہاں پر سارے ملک کے لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کے حج بیت اللہ کا ادا کرتے ہیں، اور وہاں پر سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی کسی نسل کا، کوئی کسی ذات کا، کوئی کسی ملک کا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کیسا ہے، ہر ایک آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ بادشاہ دیکھتا ہے، نہ فقیر دیکھتا ہے، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ غریب دیکھتا ہے، سارے مل جل کر کے ایک اللہ کی عبادت کو ادا کرتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مسجد کے اندر یہ دعوت دی جاتی ہے، مسجد سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اتحاد کیسے ہوگا، اتفاق کیسے ہوگا. آؤ مسجد کے اندر آئیے، اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے جو آداب کو سدھاریے، اپنے آپ کی زندگی کو دیکھیے کہ ہماری زندگی کیسی ہے. تبھی جا کر کے آپ سدھر سکتے ہیں، ہم سدھر سکتے ہیں، ہمارے اخلاق سدھر سکتے ہیں، ہمارے کردار سدھر سکتے ہیں، ہمارے جو ہے ہر چیز سدھر سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اسلام کے اندر بہت ہی ضرورت کی چیز ہے. اگر مسجد نہ ہو تو وہ محلے بیابان ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی برکتیں نہیں آتی، رحمتیں نہیں آتی ہیں، اور لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جاتے ہیں. مساجد ہی وہ جگہ ہے جہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے.
कुरान हकीम सूरह हज आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व मसाजिदु युज़करु फीहा हस्मुल्लाहि कतीरा, यही वो मस्जिद है, यही वो मसाजिद हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत के साथ जिक्र किया जाता है। लेकिन लोग इस मस्जिद को भी तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं, लोग मस्जिदों को बेअबान करने के पीछे लगे हुए हैं, लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं लेकिन मस्जिदों की कोई फिक्र नहीं होती। आखिर क्यों? आज मस्जिद से दूरी के असबाब क्या हैं? आज हम नमाज पढ़ते हैं, अभी इमाम साहब ने सलाम फेरा नहीं, लेकिन मोबाइल चालू हो जाता है। यह शैतान ऐसा है कि हमें और आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर फरमाता फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, कि अल्लाह के घर में क्या किया जाता है? अल्लाह का सुबह शाम जिक्र अस्कार किया जाता है। और ये लोग ऐसे हैं जिनको कोई चीज गाफिल नहीं करती अल्लाह के जिक्र से। लेकिन हमें कौन सी चीज गाफिल करती है? हमें अल्लाह के जिक्र से कौन सी चीज है जो गाफिल कर रही है? सबसे पहली चीज मोबाइल है। एक सुकून की जगह पर आते हैं, एक अमन की जगह पर आते हैं, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरसती है, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरसती है, बरकतें बरसती है और अमन और शांति का गहवारा है। वहां पर आकर भी हम चैन और सुकून से नहीं रह रहे, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। मोबाइल वक्त की जरूरत तो है, लेकिन आप इससे गाफिल तो न होइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। ईमान वालों, आज हमें हमारा माल हमारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है या नहीं करती? मस्जिद से गाफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, अजान हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं। मसाजिद क्या है? एक अंधा आदमी, नाबीना आदमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस को सुन करके रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उज़्र है कि मैं अंधा हूं। पहला उज़्र, अंधा हूं। दूसरा उज़्र, मुझे मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं है, रास्ते में सांप कीड़े बिच्छू हैं और रास्ते सही नहीं है, कीचड़ वगैरह है, क्या मैं मस्जिद घर के अंदर अपनी नमाज को अदा कर लूं? उज़्र है ना? कितना बड़ा उज़्र है? एक अंधा है, आंख से अंधा आदमी है। दूसरा, उसको कोई मस्जिद के अंदर लाने वाला नहीं है। तीसरा, रास्ता सही नहीं है, रास्ते में सांप कीड़े बिच्छू वगैरह हैं। चौथा, कीचड़ है जिसके अंदर फिसल सकता है, गिर सकता है, कपड़े खराब हो सकते हैं, बदन खराब हो सकता है। इतने उज़्र होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं घर के अंदर नमाज पढ़ लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ पढ़ लो। कहा जाओ पढ़ लो। अभी मस्जिद से निकला नहीं है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या तुम्हारे कान से आजान की आवाज टकराती है? तुम आजान की आवाज सुनते हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आजान की आवाज सुनता हूं। कहा जब आजान की आवाज सुनते हो, इतने सारे उज़्र होने के बावजूद तुम्हें मस्जिद आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अंधा आदमी है, रास्ता में लाने वाला कोई नहीं है, रास्ते के अंदर कीचड़ है और सांप कीड़े बिच्छू वगैरह हैं, फिर भी उस आदमी को कहा जा रहा है कि तुम मस्जिद के अंदर आओ। वो सहाबी रसूल है, वो कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म है मैं उसको करूंगा। हम और आप कौन से उज़्र हैं जो मस्जिद से दूर हैं? हमारे पास जवाब क्या होगा? हमारे पांव सही हैं, हमारे हाथ सही है, हमारी आंखें सही हैं, हम जो है चुस्त हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम सेहतयाब हैं, बीमार भी नहीं है, फिर भी हम मस्जिद नहीं आते। हम क्या उज़्र पेश करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पर? मालूम यह हुआ
مسجد کے اندر آنا لازمی ہے اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سنتا ہے تو۔ مساجد، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو اس کے کچھ پھل کو کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جنت کا باغ؟ کہاں ہے جنت کا باغ؟ باغیچے کہاں ہے؟ جنت کے باغیچے کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد، یہ مسجد کیا ہے؟ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جب تم ان کے اندر سے گزرو کچھ کھا لیا کرو، پی لیا کرو، اس کے پھل کو، اس کے فروٹ کو کھاؤ پیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابی رسول کہ وہ پھل کیا ہے، کیا کھائیں اس کے اندر سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے پھل ہیں، فروٹ ہیں، ان کو کھایا کرو، ان کو پیا کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ جنت کے باغ ہے یہ۔ مسجد کیا ہے؟ جنت کے باغ ہیں، اور ایک باغ مسجد نبوی میں ہے، روض من ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی جہاں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہ لوگ وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں، لوگ وہاں جانے کے لیے بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں پر جانے کے لیے ترستے رہتے ہیں اور اپنا نمبر لگاتے رہتے ہیں کہ تاکہ وہاں پر چلے جائیں اور ہم سکون کے اندر ہو جائیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی کہ لوگوں، دنیا کی ہر مسجد کیا ہے؟ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کہتا ہے جنت میں جو مانگو گے وہ ملے گا، جس چیز کا تم نے مطالبہ کیا وہ ملے گا۔ بھلا بتلاؤ، مسجد کے اندر آؤ گے صحیح نیت کے ساتھ، دل کے اندر یہ نیت ہو، دل کے اندر یہ بات، ذہن کے اندر یہ بیٹھی ہو، دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہو کہ ہم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر جا رہے ہیں اور اللہ نے کہا جنت میں جو مانگو گے وہ ملے گا، اور صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ضرور بھی ضرور کرے گا۔ یہ مسجد بہت ہی امن کی جگہ ہے، بہت ہی سکون کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ثلاثۃ کلہم، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ اللہ کے ذمے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو مسجد کے اندر آتا جاتا ہوگا، اور جو اللہ کے ذمے میں آ جائے اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی، جس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہو، جو اللہ کی ضمانت میں ہو، جس کا ضامن اللہ ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی، اسے نہ رزق کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی تکلیف کی چیز ضرورت ہے۔ کوئی تکلیف دے، کوئی کچھ کرے، ایسا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی سب سے پہلا وہ آدمی ہے جو کیا کرتا ہے؟ مسجد کے اندر آتا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ دوسرا، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جاتا ہے اور وہاں جاتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اگر وہ واپس آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مال غنیمت دے گا اور اس کو بہت سارے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے صبح و شام جو آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اگر وہ واپس آتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا اور اس کے قدم قدم پر نیکیاں لکھ کر کے دے گا۔ تیسرا آدمی، ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں، کیا کبھی توفیق ہوتی ہے سلام کرنے کی؟
گھر کے اندر کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ کو سلام کرنا چاہیے. اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں, اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں, اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ انعام, یہ اکرام ہمیں کہاں سے ملے گا؟ انہی مسجد سے ملتا ہے. انہی مسجدوں سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. انہی مسجد میں آنے سے یہ ثواب ملتا ہے. انہی مسجد کے اندر آنے سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے. مسجد کے اندر آنے جانے والا بری موت سے بھی بچتا ہے, بری موت سے بچ جاتا ہے, اور جان لیوا بیماریوں سے بچتا ہے. مسجد کے اندر آنے والا, مسجد کے اندر آنے جانے والا انسان اتنا بڑا فضل و کرم والا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم نے اچھی طریقے سے وضو کیا, وضو کر کے پھر مسجد کے اندر آتے ہو, مسجد کے اندر آنے کے بعد نماز کو ادا کرتے ہو, نماز کو ادا کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ تم دوسری نماز کا انتظار کرتے ہو, تو ایسا شخص ہے, ایسا ہے کہ گویا وہ مرے گا, وہ جو موت اس کو آئے گی تو کبھی اس کو جو ہے بیکار موت نہیں آنے والی, خیر والی موت آئے گی اور اچھی موت آئے گی, بری موت اس کو نہیں آئے گی. اگر وہ زندہ رہتا ہے تو وہ اچھائی کے ساتھ زندہ رہتا ہے, اسے کوئی بیماری چھونے والی نہیں. جو جان لیوا بیماری ہو ایسی بیماریاں اس کو چھونے والی نہیں ہیں. میرے بھائیوں, یہ کتنا بڑا انعام ہے, یہ کتنا بڑا اکرام ہے اس شخص کا جو مسجد کے اندر آتا ہے, مسجد کے اندر آنے کے بعد نماز کو ادا کرتا ہے, نماز کو قائم کرتا ہے. اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر آنے والے اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, میزبان اللہ تعالی ہے. مہمان ہم اور آپ ہیں. جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ صبح و شام ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. جتنی مرتبہ وہ مسجد کے اندر آئے, جتنی مرتبہ دن بھر میں جتنی مرتبہ بھی آتا ہے, آ کر کے نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے, جتنی مرتبہ آتا ہے اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی جنت کے اندر تیار کرتا ہے. یہ انعام, یہ اکرام کس شخص کے لیے ہے؟ مسجد سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے, مسجد کے اندر جن کا دل لگا رہتا ہے, مسجد سے جو لوگ اپنا تعلق جوڑتے ہیں, مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اپنی ذات سے مسجدوں کو بنایا, اپنی ذات سے لوگوں نے کیا کیا ہے, مسجدوں کو بنوایا ہے. اسی ہندوستان کے اندر دو شاہجہاں گزرے ہیں. ایک شاہجہاں جس نے دلی کی جامع مسجد بنائی, اور ایک شاہجہاں عورت ہے شاہجہاں بیگم جو بھوپال کے اندر تاج المساجد بناتی ہے, جو دلی کی جامع مسجد سے بہت بڑی ہے, اس سے کئی گنا بڑی ہے. بھلا بتلائیے کہ عورت بھی مسجد بنواتی ہے اور مرد بھی مسجد بناتے ہیں, لیکن عورت جیت جاتی ہے اور مرد کی مسجد جو بناتے ہیں مرد, وہ چھوٹی مسجد ہوتی ہے. مسجد بنانے کا, مسجد کو تعمیر کرنے کا اتنا بڑا ثواب, اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے. لیکن آج مسجدوں سے ہی لوگوں کو دوریاں ہے, مسجد سے ہی لوگ بھاگتے ہیں, نہ درس قرآن سنتے ہیں, نہ درس حدیث سنتے ہیں, نہ مسجد کے اندر آتے ہیں, اور مسجد کے اندر اگر آ بھی گئے تو ان کا جو ذہن, ان کا دماغ مسجد میں نہیں, اللہ سے لو لگانے میں نہیں رہتا, بلکہ ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, بزنس کے اندر ہوتا ہے, موبائل کے اندر ہوتا ہے, گھروں کے اندر ہوتا ہے, کہیں کہیں ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, پھر جاتا ہے, اور جانے کے بعد
وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، اس کا شیڈیول ہوتا ہے، وہ شیڈیول بناتا ہے کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، کون سی مسجد میں، جس مسجد کا وہ انتخاب کرتا ہے وہاں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ ایک نماز کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، غفر لہ ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی گناہ بخش جائیں، ہمیں بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے، ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برسے، ہم پر اللہ رب العالمین کی برکتیں برسے، تو مسجد کے اندر آئیے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیجیے۔ اب بھلے ہی کاروبار میں چلے جائیں، مسجد سے باہر چلے جائیں، لیکن دل کہاں ہو، مسجد کے اندر لگا ہو کہ مجھے یہ نماز پڑھنی ہے، ابھی میں نے ظہر ادا کی ہے، اب مجھے عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ لیا ہے، مغرب پڑھنی ہے، مغرب پڑھ لیا ہے، عشاء پڑھنی ہے، عشاء پڑھ لیا ہے، فجر پڑھنی ہے، رات گزارنی ہے، لیکن فجر میں دماغ ہو، فجر کے لیے ذہن بنا ہوا ہو۔ آج اکثر نوجوان فجر سے غائب ہے۔ پتا ہے فجر سے غائب رہنے والے لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ منافقوں کو سب سے بھاری نماز اگر کوئی ہوتی ہے تو عشاء کی اور فجر کی۔ فجر اور عشاء سب سے بھاری نماز ان کو معلوم ہوتی ہے۔ فجر اور عشاء میں سب سے زیادہ سستی کرنے والے لوگ منافقین ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم فجر سے اس طرح غافل ہیں کہ فجر کا پتہ ہی نہیں، فجر کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر ادا کر لی جماعت کے ساتھ اور مسجد کے اندر آ گیا، جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے ذمے میں ہو جائے اسے کوئی تکلیف دینا چاہے، اللہ کے ذمے والی چیز کو اگر کوئی آدمی تکلیف دینا چاہتا ہے، اس ذمے کو توڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے امام کی بات ہے۔ ما ینطق عن الہوی، جس کی زبان نہیں بولتی، زبان بولتی ہے اس وقت زبان کھلتی تھی جب اللہ کھلواتا تھا، اس کی بات ہے۔ پھر بھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہماری سوچ میں یہ باتیں نہیں آتی کہ ہم فجر میں کہاں ہیں، فجر سے غائب ہیں۔ فجر کو آپ اہتمام کے ساتھ ادا کیجئے، فجر کے بعد آپ بیٹھیے اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر، اور جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں ذکر و اذکار میں تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین مکمل ایک حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ کیا یہ انعام اور اکرام ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ انعام، یہ اکرام کس بندے کے لیے ہے؟ جو مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، مسجد کے اندر آتا جاتا ہے، مسجد کے لیے اپنی دل اور جان کو قربان کرتا رہتا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو بولنے سے کام نہیں چلنے والا، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے، احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ بازاروں میں ہمارے وقت تو گزرتے ہیں، بازاروں میں ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجد جو پکار کر کے مؤذن کہتا رہتا ہے آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، آؤ نماز کے لیے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ ذرا جاگو مسلمانوں، اگر ہم مسلمان ہیں، واقعتاً مسلمان ہیں، تو جاگنا پڑے گا اور ہمیں اور آپ کو اپنا دل لگانا پڑے گا مسجدوں سے۔
کیونکہ مساجد ہی امن کا گہوارہ ہے. اس کے اندر جو آدمی داخل ہوتا ہے وہ امن کے اندر ہوتا ہے, وہ سکون کے اندر ہوتا ہے, وہ رحمتوں کے اندر ہوتا ہے. ہم اور آپ اس مسجد کے اندر آئے ہیں, ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے 4 انعامات سے نوازا ہے. ابھی مسجد کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں نا, ان کو 4 انعامات اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے. ایک پہلی چیز سکینت, نزلت علیہم السکینہ, ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے سکینت یعنی سکون اور اطمینان ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ ہر کوئی امن اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, سکون کے ساتھ ہے. پہلی چیز اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. دوسری چیز اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تیسری چیز ہم اور آپ آئے ہیں نا, وضو کیے مسجد کے اندر آنے کے لیے, اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر کو بچھا دیے کہ اسے کوئی چیز تکلیف نہ دے, اسے کچھ نقصان نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھا دیا ہمارے لیے. اور چوتھی چیز, ہمارا اور آپ کا ایک ایک آدمی کا نام لے لے کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بزرگ, اپنے جو ہے بڑے بڑے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارا اور آپ کا نام لے لے کر کے کہ فلاں آدمی مسجد کے اندر آیا ہے. اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ہمارا اور آپ کا نام لے رہا ہے. یہ 4 انعام اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے. اور جو لوگ مسجد سے وضو, گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے ہیں, ان کے لیے الگ انعام, اور جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لیے الگ انعام. اور یہ جمعہ کا دن ہے نا, جس لوگوں نے مسجد وضو جو ہے گھر سے بنا کر کے جو لوگ آئے ہیں, ان کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے, 1 سال کے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ اکبر. ایک ایک قدم چل رہے ہیں, قیام کا ثواب مل رہا ہے, صیام کا ثواب مل رہا ہے. یہ انعام کس کو مل رہا ہے؟ بنو سلمہ قبیلے کے لوگ, مسجد کے آس پاس میں کوئی جگہ خالی ہوئی, مسجد نبوی کے آس پاس میں کوئی جگہ خالی ہوئی, ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اپنے آپ کو اس مسجد کے قریب لے آئیں, اپنے گھر کو مسجد کے قریب لے جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بنو سلمہ کے لوگوں, مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنی جگہ منتقل کر رہے ہو, مسجد کے قریب کر رہے ہو. کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی جگہ منتقل کر رہا ہوں, اپنی جگہ بدل رہا ہوں اور اپنے گھر کو بدل رہا ہوں, مسجد کے قریب لا رہا ہوں. کہا مت لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, مت لاؤ, اپنے گھر کو تبدیل مت کرو, جہاں ہو وہیں رہو. کیوں؟ کیونکہ تم جب مسجد کے اندر آتے ہو تو تمہارے قدموں کو لکھا جاتا ہے, تمہارے نشانات لکھے جاتے ہیں, اور کل یہ نشانات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے لیے انعام و اکرام ہوگا. اللہ اکبر. بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا حکم ویسا ہی ہم کریں گے, ہم اپنے گھر منتقل نہیں ہوں گے, ہم اپنے گھر کو بدلیں گے نہیں, ہمارا گھر دور ہی صحیح, ہم دور ہی رہیں گے. اللہ اکبر. یہ انعام, یہ اکرام کس آدمی کو مل رہا ہے؟ ذرا سوچئے. ہم مسجد میں آتے ہیں, اس کا انعام اکرام اللہ رب العالمین دے رہا ہے. مسجد کے اندر قرآن کا درس ہو, اس کو سنیں, کوئی بلا ارادہ, کوئی ارادہ نہیں, کوئی نیت نہیں ہے, اور مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور درس قرآن ہو رہا ہے یا درس حدیث ہو رہا ہے, اس میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا, ایسے ہی اچانک آ گیا ہے, لیکن دیکھا کہ درس حدیث ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے, تو آ کر کے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئے اور کہا لوگوں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگے بھاگے مسجد کے اندر گئے, دیکھا کچھ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا اور کہا ابو ہریرہ
کیا بات ہے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے؟ کہا وہاں کچھ لوگوں کو تم نے پایا؟ کہاں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ دین کی باتیں کر رہے تھے۔ کہا یہی تو نبی کی وراثت ہے، یہی تو نبی کی وراثت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر ہمیں آنے جانے سے اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے سے، مسجد کے اوپر ٹائم لگانے سے اللہ رب العالمین کے انعامات و اکرام ملتے ہیں، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسجد کے اندر آنے جانے کی توفیق دے اور نماز کو با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے اور نماز سے ہماری دلچسپی جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، سلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔